ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ اپوزیشن ارکان نے وقف بل پینل اجلاس سے پھر کیا واک آؤٹ۔ دلی وقف بورڈ کی رپورٹ پر سوالیہ نشان۔ مجوزہ وقف بل کی ہر قیمت پر مخالفت کریں گے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا، ضرورت پڑی تو ملک کے مسلمان جیلوں کو بھرنے تیار۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے بنایا روہنگیا مسلمانوں کو نشانہ۔ ہند بنگلہ دیش سرحد پر چوکس رہنے کا دیا مشورہ۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ٹرک سے حملہ، 32 افراد زخمی، 5 کی حالت تشویشناک۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، یورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبروں کی تفصیل۔ وقف ترمیمی بل 2024 پر نظر ثانی کے لیے آج طلب کردہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کے اجلاس میں ایک بار پھر گرما گرم بحث دیکھی گئی۔ حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ جعلی پیشکشوں پر بحث کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر دلی وقف بورڈ کی رپورٹ کی صداقت پر سوالیہ نشان ہے۔ اپوزیشن ممبر پارلیمنٹ کی جانب سے دلیل دی گئی کہ دلی کے وزیر اعلیٰ آتیشی پہلے ہی JPC کے صدر جگدمبکا پال کو خط لکھ کر درخواست کر چکی ہیں کہ دلی وقف بورڈ کی رپورٹ پر نوٹس نہ لیا جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وقف املاک کو لے کر دلی وقف بورڈ کی رپورٹ میں کئی بے قاعدگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے ان الزامات پر حکمران جماعت کے ممبر پارلیمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان زبردست بحث ہوئی۔ اس کے بعد اپوزیشن ممبر اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ تاہم کچھ دیر بعد اپوزیشن ممبرز اسمبلی دوبارہ اجلاس میں شامل ہو گئے۔ پیر کو JPC نے دلی وقف بورڈ، ہریانہ وقف بورڈ، پنجاب وقف بورڈ، اتراکھنڈ وقف بورڈ، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سابق ججوں کے گروپوں سے ملاقات کی۔ اس پر تجاویز دینے کے لیے جسٹس اور وقف کرایہ دار کی بہبود کو کال دی۔ وقف ترمیمی بل ایکٹ کو بلایا گیا ہے۔ اب JPC کی میٹنگ بھی 29 اکتوبر کو ہوگی۔ منگل کو JPC کی میٹنگ میں مرکزی اقلیتی وزارت کے نمائندے ایک بار پھر وزارت کی جانب سے ایک اہم پریزنٹیشن دیں گے۔ اس سے قبل 22 اکتوبر کو JPC کی میٹنگ کے دوران ترنمول کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ کلیان بنرجی نے میٹنگ میں ہنگامہ آرائی کے درمیان میز پر رکھی شیشے کی پانی کی بوتل توڑ دی تھی۔ اس کی وجہ سے کلیان بنرجی کو بھی چوٹ لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بوتل کے ٹوٹے ہوئے حصے چیئرمین کی طرف پھینکے۔ اسی دن TMC MP کلیان بنرجی کو JPC میٹنگ میں اکثریت کی بنیاد پر ان کے رویے کے لیے سیشن ایک دن کے لیے معطل کر لیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اعلان کیا کہ وہ مجوزہ وقف بل کی ہر قیمت پر مخالفت کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین اس مقصد کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگانے کو تیار ہیں۔ کانپور، اتر پردیش میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا رحمانی نے دلیل دی کہ حکومت کا مقصد بورڈ کے حقوق کو محدود کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وقف املاک کو بڑے پیمانے پر غیر قانونی قبضوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے اور ہمیں اسے وقف بل کو ہر قیمت پر روکنا چاہیے۔ اگر ضرورت پڑی تو ملک کے مسلمان جیلوں کو اس طرح بھر دیں گے کہ حکومت کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وقف ترمیمی بل کو مرکزی حکومت نے 28 جولائی کو پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا، لیکن اپوزیشن جماعتوں کے سخت اعتراضات کے بعد اسے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس بل کا مقصد وقف بورڈز کے اختیارات کو کم کرنا ہے، جن کے پاس فی الحال کسی بھی جائیداد کو وقف جائیداد کے طور پر نامزد کرنے کا اختیار ہے۔ مزید برآں اس میں مرکزی وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈ میں غیر مسلم اور مسلم خواتین کو شامل کرنے کی تجویز ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے تمام سرحدی ریاستوں پر زور دیا کہ وہ ہند بنگلہ دیش سرحد پر روہنگیا مسلمانوں کے داخلے کے بارے میں چوکس رہیں اور اسے ایک اہم سیکیورٹی تشویش کا مسئلہ قرار دیا۔ سرما نے دعویٰ کیا کہ آسام میں گزشتہ 2 مہینوں میں 138 دراندازوں کا پتہ چلا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان میں سے تقریباً سبھی روہنگیا مسلمان تھے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے 138 دراندازوں کی نشاندہی کی ہے اور انہیں واپس دھکیل دیا ہے۔ سرما کے بیان میں ایک ایسے بیانیے پر زور دیا گیا ہے جو اکثر مسلم مہاجرین کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں منتخب کمیونٹی کے بارے میں خدشات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ راجستھان میں حکومت نے گائے کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اب راجستھان میں گائے کے لیے استعمال ہونے والے آوارہ جیسے الفاظ پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب راجستھان میں آوارہ جیسے الفاظ کے بجائے کسی بھی گائے کے لیے بے سہارا جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ مویشی اور گائے پالنے کے وزیر جورارام کماوت اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر کی شنڈے حکومت کی جانب سے ریاست میں گائے کو ریاستی ماں کا درجہ دینے کے بعد دیگر ریاستوں میں بھی اس کی مانگ اٹھ رہی ہے۔ حال ہی میں سیکر سے بی جے پی کے رکن اسمبلی گوردھن ورما نے گائے کو ریاست ماں کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کو خط بھی لکھا تھا۔ قبل ازیں راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما نے 25 اکتوبر کو کہا تھا کہ بی جے پی حکومت عوام کو یقین دلاتی ہے کہ ریاست کو قانون کے مطابق چلایا جائے گا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا بی جے پی حکومت نے ریاست کے بڑے مسائل پانی اور بجلی کے لیے کام کیا ہے۔ کسانوں کے لیے سامان ندی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش طبقے کے لیے رہائش کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر بھی تنقید کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کچھ لوگ عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور آپس میں لڑا رہے ہیں۔ کچھ سماج دشمن عناصر علاقے میں بدامنی پھیلا رہے ہیں اور ماؤں بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، لیکن ریاست کی بی جے پی حکومت آپ کو یقین دلاتی ہے کہ اس ریاست کو قانون کے مطابق چلایا جائے گا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ قریب آ چکی ہے۔ پارٹی کے امیدواروں کی فہرست لگاتار جاری ہو رہی ہے، لیکن رام داس اٹھاولے کی پارٹی آر پی آئی کو مہایوتی کی طرف سے اب تک ایک بھی سیٹ نہیں ملی ہے۔ اس سلسلے میں اٹھاولے نے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اور بی جے پی رہنما دیویندر فڈنویس سے بات چیت کی ہے اور انہیں ایک خط بھی سونپا ہے۔ ریپبلکن پارٹی آف انڈیا آر پی آئی مہایوتی کا حصہ ہے اور رام داس اٹھاولے مرکز میں وزیر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی کو اہمیت نہیں دیے جانے پر وہ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں مل رہی ہے۔ یہ ایماندار کارکنوں کی ایک پارٹی ہے۔ اب ہم نے دیویندر فڈنویس کو خط بھیج کر کہا ہے کہ سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں جب بھی چرچا ہوئی ہمیں ایک بار بھی مدعو نہیں کیا گیا۔ حکومت تلنگانہ ریاست میں توقع ہے کہ 4 یا 5 نومبر سے کاشت شروع کرے گی۔ امکان ہے کہ یہ سروے 30 نومبر سے قبل مکمل کر لیا جائے گا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کل کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ اجلاس میں کاسٹ سروے کے پروفارما نمونہ فارم کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس قائد راہل گاندھی کے عزم کے مطابق کاسٹ سروے کا عمل انجام دیا جائے گا۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ اس سروے کے لیے 80,000 سرکاری ملازمین کی خدمات حاصل کی جائیں گی اور ان ملازمین کو مناسب تربیت بھی دی جائے گی۔ تلنگانہ اسمبلی میں منظورہ قرارداد کے مطابق ریاستی کابینہ میں کاسٹ سروے کے پروفارما کو منظوری دی گئی ہے۔ توقع ہے کہ سروے کا عمل 30 نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس سروے میں ہر گھر کا احاطہ کیا جائے گا اور ہر گھر کے افراد کے نام درج کیے جائیں گے۔ توقع ہے کہ سروے 5 یا 4 نومبر سے ریاست بھر میں شروع کیا جائے گا۔ حاصل کردہ پورے ڈاٹا کو عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ پنگلٹی سرینواس ریڈی نے کہا کہ ہر ایک اسمبلی حلقے کے لیے 3500 اندرما مکانات الاٹ کیے جائیں گے تاکہ ان مکانات کو اہل غریب افراد میں تقسیم کیے جا سکیں۔ دیوالی کے 1 یا 2 دن بعد چیف منسٹر ریونت ریڈی اندرما مکانات کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ شہر حیدرآباد میں سیکشن 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس سی وی آنند کی جانب سے جاری پریس نوٹ کے مطابق 27 اکتوبر کی شام 6 بجے سے 28 نومبر کی شام 6 بجے تک شہر میں 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر امتناع عائد ہے۔ اسی طرح اس دوران جلوس، دھرنا، ریالی اور جلسہ منعقد کرنے کی حیدرآباد اور سکندرآباد میں اجازت نہیں رہے گی۔ پولیس کے مطابق بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا 2023 قانون کی دفعہ 163 کے تحت یہ احکامات جاری کیے جائیں گے، جسے سابق میں سیکشن 144 کہا جاتا تھا۔ امتناعی احکامات کے دوران صرف اندرا پارک پر دھرنا اور احتجاج کی اجازت رہے گی۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی مردم شماری دوبارہ شروع ہونے کی قیاس آرائی کی جا رہی ہے۔
میڈیا اطلاعات کے مطابق 2025 میں مردم شماری کا آغاز ہو سکتا ہے، حالانکہ اس سلسلے میں سرکاری طور پر کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے مردم شماری 2011 میں ہوئی تھی، لیکن طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک مرکزی حکومت مردم شماری کرانے میں ناکام رہی ہے۔ تازہ مردم شماری پوری ہونے کے بعد لوک سبھا سیٹوں کے لیے حد بندی بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کی آبادی کا سرکاری سروے 2025 میں شروع ہو سکتا ہے، جو سال 2026 تک جاری رہے گا۔ رپورٹ کے مطابق مردم شماری کے بعد لوک سبھا سیٹوں کی حد بندی شروع ہوگی۔ یہ عمل 2028 تک چل سکتا ہے۔ کچھ وقت پہلے یہ خبر آئی تھی کہ حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ چین کا ماضی میں آبادی پر قابو پانے کا فارمولا سردرد بن چکا ہے۔ اب وہاں آبادیاتی بحران کا مسئلہ سنگین شکل اختیار کر چکا ہے۔ شرح پیدائش میں زبردست گراوٹ کی وجہ سے چین کے ہزاروں مشہور کنڈرگارٹن بند کر دیے گئے ہیں۔ وہیں بزرگوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس لیے اب کنڈرگارٹن کی جگہ اولڈ ایج ہوم کھولے جا رہے ہیں۔ کئی کنڈرگارٹن کو بزرگ لوگوں کے لیے دیکھ بھال کے مراکز میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور کئی ملازمین نے بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنی نوکری بدل لی ہے۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق 2023 میں کنڈرگارٹنز کی تعداد 2,74,400 سے ریکارڈ طور پر کم ہو کر صرف 14,808 رہ گئی ہے۔ یہ مسلسل دوسرا سال ہے جب چین میں گھٹتی شرح پیدائش کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ کنڈرگارٹن میں جانے والے بچوں کی تعداد بھی تیسرے سال لگاتار کم ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال اس میں تقریباً 12% کی گراوٹ دیکھی گئی تھی، جب 40.9 ملین سے گھٹ کر محض 5.35 ملین رہ گئی تھی۔ پرائمری اسکولوں کی تعداد بھی 1,43,500 سے گھٹ کر صرف 5,645 ہو گئی ہے، یعنی اس میں بھی بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ یہ گراوٹ چین میں ایک وسیع آبادیاتی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ چین میں شرح پیدائش اور کل آبادی دونوں لگاتار کم ہو رہے ہیں، جو مستقبل کی اقتصادی ترقی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ہرزلیہ کے قریب ایک بس اسٹاپ پر ایک فلسطینی حملہ آور ٹرک ڈرائیور کے حملے میں 32 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ بقیہ معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک ٹرک نے بس اسٹاپ پر کھڑے لوگوں کے ایک بڑے گروپ کو کچل دیا۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق تل ابیب کے شمال میں وسطی اسرائیل میں IDF کے گلیلوڈ بیس کے باہر بس اسٹاپ پر اپنا ٹرک لوگوں پر چڑھانے والے ڈرائیور کو علاقے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ عبرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق ٹرک کو رامی نصر اللہ نام کا شخص چلا رہا تھا، جو وسطی اسرائیل میں قالان صابے سے تعلق رکھنے والا عرب اسرائیلی ڈرائیور تھا۔ رپورٹس کے مطابق رامی نصر اللہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ابو کبیر فرانزک انسٹی ٹیوٹ بھیج دیا گیا ہے۔ حماس نے واقعے کے تھوڑی دیر بعد ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کے قریب کیے گئے حملے کو بہادرانہ حملے قرار دیتے ہوئے اس کی ستائش کی ہے۔ غزہ پٹی کے شمالی علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ فلسطینی سرکاری نیوز ایجنسی وفا کے مطابق اتوار کے روز جبالیہ میں کیے گئے گھر پر فضائی حملے میں 20 افراد کی موت ہو گئی۔ جبالیہ غزہ پٹی کے 8 بڑے ریفیوجی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ یہ علاقہ گزشتہ 3 ہفتوں سے اسرائیلی فوج کی شدید کارروائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ سٹی میں واقع شاتی کیمپ کے ایک اسکول پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد مارے گئے اور دیگر 20 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق اس اسکول میں بے گھر فلسطینیوں کے خاندانوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر لگام لگانے کے لیے گزشتہ کچھ مہینوں سے امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی مذاکرات جاری ہیں، حالانکہ ثالثوں کو اپنی کوشش میں ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تاہم اب مصر کے صدر نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے اسرائیل اور حماس کے درمیان 2 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے۔ مصری صدر کے مطابق اس جنگ بندی کے دوران غزہ میں قید 4 مغویوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ حالانکہ اسرائیل یا حماس کی طرف سے مصری تجویز پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، کیونکہ تازہ ترین مذاکرات ایک اور اہم ثالث قطر میں متوقع تھے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا کہ اس تجویز میں کچھ فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور محصور غزہ کے لیے انسانی امداد کی فراہمی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد صورتحال کو آگے بڑھانا ہے۔ عبد الفتاح السیسی نے مزید کہا کہ مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ دی وومین ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ ٹرسٹ TWEET نے خواتین کو تعلیم، معاشی ترقی اور قیادت کی تربیت کے ذریعے بااختیار بنانے کے 5 سال مکمل ہونے کا جشن منایا۔ 2019 میں قائم ہونے والی اس تنظیم نے خواتین کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے
اور اب ملک بھر میں متعدد خواتین کے لیے امید اور تبدیلی کا ذریعہ بن چکی ہے۔ اس دوران صدر دفتر میں منعقد ایک پریس کانفرنس میں تنظیم کی چیئرپرسن رحمت النساء نے تنظیم کی 5 سالہ سرگرمیوں کی تفصیلات پیش کیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 5 سال میں خواتین کو درپیش چیلنج جیسے مالی عدم استحکام اور تعلیم کی کمی کو حل کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ تنظیم کا مقصد خواتین کو غربت اور انحصار کے دائرے سے نکالنا اور انہیں خود مختار بنانے کے لیے ضروری مواقع فراہم کرنا ہے۔ تعلیم کے میدان میں TWEET نے میرٹ کی بنیاد پر وظائف فراہم کر کے لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جہالت سے آزادی مہم کے تحت 2022 سے 2023 تک خواتین کو خواندگی کی تعلیم دی گئی۔ اس مہم کے دوران ملک بھر میں تعلیم یافتہ خواتین کو ناخواندہ خواتین کو تعلیم دینے کے لیے متحرک کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ معاشی ترقی کی جانب تنظیم نے خواتین کو چھوٹے کاروبار شروع کرنے میں مدد فراہم کی ہے، جیسے بوتیک، ٹفن سروس اور گھریلو ڈٹرجنٹ یونٹس وغیرہ۔ اس کے علاوہ خواتین کو اپنے اسٹارٹ اپس شروع کرنے کے لیے تربیت بھی فراہم کی گئی، جس سے نہ صرف ان کی مالی حالت بہتر ہوئی بلکہ خاندان کے لیے اضافی آمدنی بھی ممکن ہوئی۔ بیوہ خواتین کی ہر ممکن مدد کا بندوبست کیا گیا تاکہ وہ اپنے حالات سے نکل کر باوقار زندگی گزار سکیں۔ اس کے علاوہ تنظیم کی جانب سے مہیلا ہیلپ ڈیسک کے ذریعے خواتین کو سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانے میں رہنمائی فراہم کی گئی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ دلی پولیس کے تعاون سے خواتین کے لیے سیلف ڈیفنس کے تربیتی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق اور گھریلو تشدد جیسے سماجی مسائل کے بارے میں بیداری لانے کا کام کیا گیا۔ خواتین کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ اپنی اور اپنی کمیونٹی کی بہتر نمائندگی کر سکیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔